أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب سے ایک مختصر آیہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرا حبیب، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آیت کریمہ یہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہمارے نبی ایک عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. عالم نباتات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم موت ہو، عالم برزخ ہو، تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی رحمت للعالمین. کیوں؟ اللہ ابتدائی کلام میں سورہ الحمد میں یہی ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے رب العالمین کے لیے. جہاں جہاں تک خدا رب العالمین ہے، وہاں وہاں تک ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. تو ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، علت غائی ممکنات ہیں. ہمارے نبی کہ جتنا انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، جب تک انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک کسی نبی کو عہدہ نبوت نہیں ملا. تو ہمارے نبی کی رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کلی کے دو پر ہیں. رحمت کلی کے دو پر ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یؤتکم کفلین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کیے. تو پتہ چلا رحمت کلی پرواز کرتی ہے دو پروں کے ذریعے. آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ دو پر کیا ہیں جس کے ذریعے رحمت کلی پرواز کرتی ہے. کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ہم نے تجھے دو پر عطا کی ہیں. ایک کا نام مولا امام حسن ہے، دوسرے کا نام مولا امام حسین ہے.
تو پھر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تمہاری وجہ سے تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن آج ہم انسانی شکل میں ہیں۔ سابقہ انبیاء کے دور میں جو کوئی برائی کرتے تھے، معصیت کرتے تھے، اللہ فرما رہا ہے کونوا قردۃ وخنازیر، فرمایا وہ خنزیر اور بندر بن جاتے تھے۔ سابقہ انبیاء کے دور میں بہت سے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، عالیہا سافلہا، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے زمین کے خطے کو اتنا بلند کیا کہ اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ لیکن حضرت لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، اور حضرت صالح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، حضرت نوح کی قوم پہ عذاب نازل ہوا جب وہ معصیت کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اور بعض حضرت موسیٰ کی قوم میں شکلیں مسخ ہو گئیں، شکلیں بگڑ گئیں، خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ تو ذرا اتنا بتائیں آج ہم انسانی شکل میں ہیں، کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن آج ہم انسانی شکل میں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم انسانی شکل میں ہیں تو رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کی رحمت کی وجہ سے آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا جائے، اصلی حالت میں دکھا دیا جائے، جو کام ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، پردہ اٹھا دیا جائے، اصلی حالت میں دکھایا جائے، معصوم فرماتے ہیں تم ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دو گے، سلام کرنا چھوڑ دو گے۔ آج ہم انسانی شکل میں ہیں، رحمت کلی کی رحمت کی وجہ سے ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، معصیت کر بیٹھے، گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ فرما رہا ہے ساری امت، سارے گناہگار لوگ اگر میرے حبیب کی دربار میں چلے آئے، رحمت للعالمین کی دربار میں چلے آئے، جا کر معافی مانگیں، گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر میرا حبیب معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ حبیب خدا معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش رحمت للعالمین کر دیں اس پہ اللہ راضی ہو جائے گا، جس پہ رسول اللہ راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا علی راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ بطول راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا امام حسن راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا امام حسین راضی اللہ راضی، جس پہ چہاردہ معصومین راضی ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ یہ شان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو، حضرت حبیب خدا راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا، اہل بیت راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا،
12 امام راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا، 14 معصومین راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا۔ توجہ ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور سارے مل کر صلوات بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیونکہ میں مناسبت کی وجہ سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراقب اور فضائل اور معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کی ذات پہ صلوات بھیجنا نماز کی حالت میں بھی عبادت ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام شافعی کا بھی یہ شعر ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن الکریم انزل وکفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مودت کو، محبت کو، فضائل کو اور معجزات کو خدا نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر صلوات نہ بھیجی جائے نماز نہیں ہے۔ اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ کے ملائکہ ہمارے نبی کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود و سلام بھیجو، ایسے جس طرح درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ دیکھو، اللہ پر نماز واجب نہیں ہے، اللہ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اللہ پہ سجدہ واجب نہیں ہے، اللہ پہ حج واجب نہیں ہے۔ ایک کام اللہ ضرور کرتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان آنے والو، تو بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ درود و سلام کی اہمیت قرآن کے اندر ہے، لیکن صلوات ادھوری نہ بھیجا کرو۔ اور بعض کہتے ہیں صلی علی محمد، یہاں پہ رک جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کسی نے اس طرح صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد، یہاں پہ رک گئے، آل کو شامل نہیں کیا۔ اور سوائے کے محرکہ اور 8 اہل سنت کتب کے اندر حوالہ جات موجود ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، اے لوگوں میرے اوپر دوم کٹی صلوات نہ بھیجا کرو۔ یا رسول اللہ، کس طرح صلوات بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد کی اہمیت ہے، آل محمد درود السلام میں شامل ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ، دوسرے پارے کی آیت ہے جو جس کا شان ہے نزول مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں بھی یہی ہے، ان ہستیوں پر واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، علیہم کا صیغہ یہ ہے، ضمیر ہے، ان ہستیوں پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو یہ صلوات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے نبی کی عظمت کا تذکرہ، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی علت غائب ممکنات ہیں، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا ہے۔ نوح کو اصل نام کے ساتھ پکارا، حضرت آدم کو اصل نام کے ساتھ پکارا، حضرت داؤد کو اصل نام کے ساتھ پکارا، حضرت یحییٰ کو اپنے نام کے ساتھ پکارا، حضرت عیسیٰ کو اپنے نام کے ساتھ پکارا، حضرت موسیٰ کو اپنے نام کے ساتھ پکارا، لیکن ہمارے نبی کو پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ شان یہ دیکھو، یا محمد، ہمارے نبی کا حضرت محمد مصطفیٰ قرآن میں نام موجود ہے، لیکن یا محمد پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، حضرت آدم کو ندا دی، آواز دی، یا آدم ہو، اے آدم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا داؤد ہو، اے داؤد، یا نوح ہو، اے نوح، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا داؤد ہو، اے داؤد۔ ہر نبی کو اصل نام کے ساتھ پکارا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ صفتوں سے پکارتا ہے، کبھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی،
کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے پاک و پاکیزہ نبی، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، اور کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا پیارا رسول۔ یہ دیکھو ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی قسم خدا قرآن میں اٹھا رہا ہے، ہمارے نبی کی قسم خدا اٹھا رہا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، پیغمبر کی قسم، کبھی 4 قسمیں خدا کے نبی کے بارے میں اٹھا کر اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، 4 قسمیں خدا نے اٹھائی ہیں۔ اور سورہ والتین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور پہاڑ کی، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں رحمت کلی کی آمد ہوئی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ 4 قسمیں، 4 قسمیں، عام قسمیں، اللہ قسم اٹھانے والا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے احسن، سب سے اچھا انسان کو پیدا کیا۔ سب سے اچھے کون ہیں مخلوقات میں سے؟ انسان ہے۔ حیوانات سے افضل انسان ہے، جمادات سے افضل انسان ہے، جنات سے، اور فرمایا افضل انسان ہے کیوں، کس وجہ سے انسان کو خلق کیا ہے؟ فرمایا تمام مخلوق سے، اس سے مراد، احسن سے مراد اللہ کے نبی ہیں کہ فرمایا بہترین میں نے خلق کیا ہے انسان کو، بہترین خلقت جو ہے انسانوں میں سے افضل و اکمل فرد، نور اکمل، انسان اکمل اللہ کے نبی ہیں، عقل کل اللہ کے نبی ہیں، عقل کل اللہ کے نبی ہیں، انسان اکمل اللہ کے نبی ہیں، نور اکمل اللہ کے نبی ہیں، انسان بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے انسان کو کامل، ہم اہل بیت کے مقابلہ میں ناقص العقل ہیں، وہ کامل العقل ہے، اور وہ نور اکمل ہیں، نور بھی ہیں۔ نور کی خلقت کیسے ہے؟ کائنات کا وجود نہیں تھا، 14 معصومین علیہ السلام کی ان ہستیوں کا نور موجود تھا۔ کہیں گے کہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت سورہ صافات کی پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی بلندیوں پہ صفے بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے، نورانی خلقت ہے، ہم ہی صفے بنائے بلندیوں پہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، اے علی مبارک ہو، مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے۔ جناب ابن عباس راوی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے وہ بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے؟ آدم آپ کے باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آدم باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ آدم سے کس طرح بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں یہ نورانی خلقت کا تذکرہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ بلندیوں پہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن کی آیت تائید کر رہی ہے کہ ہم نے کہا، فرمایا سبحنا و سبحت الملائکہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ، وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ، وکبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی، یہ ہستیاں جب یہ تذکرہ ہوا ہے تو فرمایا حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
लम यकुम मिनस साजिदीन काला मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कि हजरत आदम के जिस्म को तैयार किया गया, जिस्म के अंदर रूह को दाखिल कर दिया गया। जब रूह दाखिल हो चुकी, अल्लाह फरमा रहा है फ़तक़ल्लुबुका फ़िस साजिदीन, ऐ मेरा हबीब तुम तो सजदा करने वाले लोगों में चलते रहे, मुंतकिल होते रहे। ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर पाकीज़ा पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, वहां दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया। जो हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया उससे या अय्युहल मुज़म्मिल का मिस्दाक, या अय्युहल मुद्दस्सिर का मिस्दाक, यासीन के मिस्दाक, ताहा के मिस्दाक, जिसे अल्लाह फरमा रहे या अय्युहर रसूल के मिस्दाक की आमद हुई। जो हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया उससे या सुबुद्दीन कुल्ले ईमान कसीमुन नार वल जन्ना हजरत अली इब्न अबी तालिब की आमद हुई है। ये नूरानी खिलकत है, ये नूरानी खिलकत है। तो हमारे नबी की अजमत ये है और जिसकी शान ये है कि अल्लाह नाम लेकर नहीं पुकारा, आयत विलायत में भी नाम नहीं लिया, या मोहम्मद नहीं मिलेगा। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सिवाय इसके तुम्हारा पहला वली अल्लाह है, दूसरे अल्लाह के रसूल हैं, तीसरे ऐसे कुल्ले ईमान हैं जो एक वक्त में काम दो करते हैं, एक वक्त में काम दो करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जब रुकू में जाते हैं ज़कात भी देते हैं। ये शान है। यहाँ भी अल्लाह के नबी की अज़मत का, रिसालत का तज़किरा है। और मैं यूँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे नबी साहिब मौजज़ा नबी की शान ये है कि क़िबला मुफ्ती जाफ़र साहब नकल करते हैं सीरत अमीरुल मोमिनीन किताब में, अल्लाह के नबी की एज 12 साल है। जनाब अबू तालिब ने कहा बेटा शाम का सफ़र करना है तिजारत के लिए। जिस तरह लोग पूछते हैं छोटे बच्चों से, ये समझा कि ये नहीं जाएंगे, वैसे पूछ लिया। लेकिन 12 साल की एज है अल्लाह के नबी की। जिस वक्त जनाब अबू तालिब ने पूछा सफ़र करना है शाम का, तो फरमाया हाँ मैंने सफ़र करना है। अब परेशान हो गए कि शाम में दुश्मन भी है और ख़तरा भी है, अगर नहीं ले जाते तो नाफरमानी भी है। मजबूरन लेकर जाना पड़ा। वहाँ अशिया ख़रीदी गई। एक पादरी ईसाई आलिम ने उसने काफ़िले को बुलाया और सारा काफ़िला गया। जनाब अबू तालिब ने फरमाया बेटे यहाँ आप सामान के साथ खड़े हो जाएं, आपने नहीं जाना। जब पादरी आलिम ने देखा, कहा एक एक होकर आए और गौर बगौर देखा। आखिर में जनाब अबू तालिब आए और पूछा कि एक आदमी आप में नज़र नहीं आता। जनाब अबू तालिब परेशान हो गए। कहा एक छोटा बच्चा है, वो सामान के पास मौजूद है। उस ईसाई ने कहा उसे भी बुलाओ। जब लाया गया है ना, गौर बगौर देखने लगा, सर से लेकर पाँव तक देखा और कमीज यहाँ से ऊपर की, देखा कि पीछे सामने इधर की तरफ से मोहर नबूवत लगी हुई है, मोहर नबूवत। और फौरन कहता है कि इसका वालिद कौन है। जनाब अबू तालिब दौड़ कर गए, कहा कि इसका मैं वालिद हूँ। उसने कहा नहीं आप इसके वालिद नहीं हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा मैं इसका चचा हूँ, जनाब अब्दुल्ला मेरे छोटे भाई थे, तो मैंने इसकी तरबियत की है, मेरे घर में रहते हैं, इसलिए अरब में कहा जाता। तो उसने कहा ये यतीम है और ये नबी है। ईसाई पादरी कह रहा है। उसने कहा तुझे कैसे, जनाब अबू तालिब ने पूछा तुझे कैसे पता चला ये नबी है। उसने कहा एक तो एक मोहर नबूवत है, दूसरा वो अलामतें जो साहब का कुतुब में है मैंने पढ़ी हैं, वो सारी अलामतें मौजूद हैं। आप फौरन यहाँ से लेकर वापस चले जाएं, यहाँ दुश्मन ज़्यादा है। तो एक मैंने वाक़या खुद अपने आँखों से देखा है। वो पादरी कहता है जिस वक्त आपका काफिला आ रहा था ना,
پہاڑ کے دامن سے گزر رہا تھا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ موجود تھا، غور بغور دیکھ رہا تھا۔ جدھر سے بچہ رخ کرتا ہے، جہاں جاتا ہے، درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ دوسری میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں یہ بچہ جاتا ہے، بادل سایہ کر کے اوپر جا رہا ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے جدھر یہ جاتا ہے وہیں وہ بادل جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں خشک کھجور کا درخت تھا، کھجوریں بھی نہیں تھی، سارا درخت ہی خشک تھا۔ رحمت للعالمین نے اشارہ کیا اور معجزے کی وجہ سے وہ سرسبز ہو گیا، تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، سنگریزوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی صاحب معجزہ ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ایک مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ اللہ کے نبی نے اپنا پاکیزہ ہاتھ مس کیا، بینائی واپس آ گئی۔ کڑوے کنویں میں لا مبارک ڈالی، پانی میٹھا ہو گیا۔ 4000 کے قریب معجزات اللہ کے نبی کے نقل ہوئے۔ ہمارے نبی صاحب معجزہ، ہمارے نبی آدم سے افضل، نوح سے افضل، تمام انبیاء سے افضل۔ اس لیے قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، اس لیے قرآن تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے۔ کیوں ہے قرآن تورات انجیل زبور سے افضل؟ قرآن کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، لیکن جو قرآن ہمارے نبی کے دل اقدس پہ نازل ہوا وہ بھی تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن تورات انجیل زبور سے افضل اس لیے ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ علت غائب ممکنات ہیں، اللہ نے ان کے صدقے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک زندہ خالد معجزہ ہمارے نبی کا یہ ہے۔ آج اس وقت معجزات میں سے، ہمارے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہر گھر میں موجود ہے، مسلمانوں کے گھروں میں وہ معجزہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہمارے نبی کا خالد و زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو ان 14 کے صدقے خلق کیا ہے۔ 14 کے صدقے پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سچا امتی کون ہے۔ کہ یار ہم سب دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ کے سچے امتی ہے، ہم ہیں اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے نبی یہی ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے اسلام پھیلا، اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا، اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، شدت کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا۔ ہمارے نبی رحمت کلی، اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن سے قصیدے پڑھ رہا ہوں۔ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ کیا کام ہے اللہ کے نبی کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات الہی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسرا کام ویزکیہم، لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہگار لوگوں کو تزکیہ نفس کرتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ 2 کام۔ تیسرا کام ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، قبل اس کے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ لوگ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، جہالت تھی، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رحمت کی وجہ سے اور جن کی عداوتیں تھی، کلمہ پڑھا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی۔ صلوات پڑھ لیجئے۔
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحق من الحسين. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. عزیزان کرامی، میں رحمت للعالمین کی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے رسول کا سچا امتی ہوں، اطاعت گزار ہوں، نقش قدم پہ چلنے والا ہوں. تو آؤ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، اخلاق پیغمبر کیا ہے. کوڑا کرکٹ پھینکنے والی ضعیفہ اللہ کے نبی کی روزانہ توہین کرتی ہے. جس وقت رحمت للعالمین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے. جوانان بنی ہاشم بھی تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کا علاج کریں، اس کا بندوبست ہم کریں. اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. رحمت للعالمین نے یہ ارشاد فرمایا اس کا علاج میں محمد بہتر جانتا ہوں. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا ہے. اللہ کے نبی آیات گھر تشریف لے گئے، دیکھا بیمار ہے. جب اس نے دیکھا نا گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، یہ سمجھا کہ انتقام لینے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن رحمت للعالمین نے یہی پوچھا اے ضعیفہ ذرا بتا تو بیماری کی حالت میں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں. ہاں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. کلمہ پڑھا ہے. اخلاق کی وجہ سے یہ علم پھیلا ہے، اخلاق کی وجہ سے، اخلاق کے پیغمبر کی وجہ سے تو کلمہ پڑھایا ہے. لیکن آج کل کے دیکھو کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے. جو یہ کوشش کرتے ہیں فلاں ہر مذہب میں دیکھیں فتنہ پرست جو لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں. فلاں کافر وہ کہے گا، فلاں کافر وہ کہے گا، فلاں کافر، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے نبی کافروں کو مسلمان بناتے ہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. وہ کہے گا فلاں کافر، وہ سب کا اللہ ایک ہے. سب کا عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ رسولوں کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور آل محمد کی محبت، مودت و امامت و عصمت، طہارت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. لیکن کیا یہ کفر کی مشینیں کیوں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی ہیں. یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. آؤ ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. میرا سچا امتی وہ ہے جو کسی کو گالی نہیں دے گا. یہی فرمایا اللہ کے نبی میرا سچا امتی وہ ہے جس کی زبان کی وجہ سے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچے گی. میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. قرآن حدیث ہمیں یہی حکم دیتی ہے، قرآن حدیث کے اندر یہی حکم موجود ہے. اگر آپ کا ہمسایہ کافر ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، اس کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اخلاق کے ساتھ پیش ہو. اتنا اخلاق کے ساتھ ایک دن وہ مجبور ہو جائے پتہ نہیں یہ قول میں کتنا سچا ہے، اس کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمدردی کتنی زیادہ ہے. پتہ نہیں جن کو مانتا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی. تو اخلاق کے پیغمبر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. لیکن فرمایا یہی فتنہ پرستی، فتنہ پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، قتل و غارت کرنا. فرمایا الفتنہ تو اشد من القاتل.
فتنہ قاتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون ہے اور بہترین امتی کون ہے؟ فرمایا نیک سیرت علماء جو اخوت کا پیغام دیتے ہیں، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، رواداری کا پیغام دیتے ہیں، امن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پوچھا گیا یا رسول اللہ بدترین امتی کون ہے؟ سب سے زیادہ بدترین امتی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فساد پیدا کرنے والے علماء، فتنہ پیدا کرنے والے علماء، امن خراب کرنے والے علماء۔ یہی طریقہ اہل بیت کا ہے۔ شام سے آیا ہے نا ایک آدمی مدینہ کی گلیوں میں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا، نازیبا الفاظ بولنے لگا۔ اہل مدینہ جمع ہو گئے، لیکن اس محفل میں اس جگہ پہ مولا امام حسن علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن جب گالیاں دیتے دیتے تھک گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اور کھانے کے بعد پوچھا کہ اے شخص مجھے تو اجنبی نظر آتا ہے، مجھے اجنبی نظر آتا ہے، ہاں تیرے پاس سفر کے لیے سواری نہیں ہے تو میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو مکان دینے کے لیے تیار ہوں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو لباس دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اتنا پوچھا تو وہ شخص کہتے ہیں ذرا اپنا تعارف کروا دو۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں علی کا بیٹا حسن۔ کتنا اخلاق کے مالک ہیں، فوراً قدموں میں گر گیا، کہا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اس مرتبے کے مالک ہیں۔ اخلاق کے اہل بیت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ تو ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں؟ اور جبر کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے اس طرح کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرما رہے اپنے حبیب کو، اے میرا حبیب لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرح بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، پیار سے بلاؤ، اور فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کرو، نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ اور اسلام میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا جس وقت قاتل کو پکڑا گیا ہے نا، مولا علی علیہ السلام بستر پہ موجود ہیں، سامنے لایا گیا ہے نا، مولا نے معاف نہیں کیا، لیکن اتنا کہا ہے جس وقت دودھ پیش کیا ہے نا تو مولا نے فرمایا امام حسن علیہ السلام کو کہ سب سے پہلے یہ دودھ میرے قاتل کو پلاؤ۔ بعد میں اس کا قصاص ہوا ہے، فرمایا اگر میں بچ جاؤں تو میں خود اس کا حساب لوں گا، چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو میں اس کا بدلہ لوں، لیکن فرمایا اگر میرے شہادت بھی پا جاؤں تو صرف اس نے ایک ضربت لگائی ہے نا، اسے ایک ہی لگانا ہے۔ لیکن کیا ہے جب تک زندہ رہا ہے مولا نے یہی حکم دیا اس سے اچھا کھانا دو۔ مولا زندہ رہے نا تو فرمایا اس سے اچھا کھانا دو، دودھ بھی دیا گیا۔ تو چہارہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق کے ذریعے یہ اسلام پھیلا ہے، اخلاق پیغمبر کے ذریعے، اخلاق اہل بیت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہی دیکھنا ہوگا، ہم سب کا قرآن ایک، آخری پیغمبر پر ہم یقین رکھتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور اہل بیت کی عصمت و طہارت و ولایت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم کلمہ گو ہیں تو یہ کہاں سے قانون آ گیا کہ ایک دوسرے کو ہم برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کو ہم غلط گالی گلوچ دیں؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں ہمارے نبی کا معجزہ کون سا ہے؟ معجزہ قرآن کریم ہے، بلکہ اس معجزے کے بارے میں چیلنج موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے
فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اے میرا حبیب انہیں کہہ دو اگر قرآن میں شک ہے نا، جن و انس مل کر قرآن کا مقابلہ کریں اور قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھ کر لائیں۔ فرمایا قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکیں گے، ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات، ہاں پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ فرمایا نہیں کر سکیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اس کی ایک صورت کا مقابلہ کر کے دکھائیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، مددگاروں کو بلائیں، اگر یہ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یقیناً مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو شعراء مل کر، منکرین قرآن مل کر سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو چھوٹا سورہ ہے مقابلہ کیا گیا، ایک سورت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دیکھو قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت دیکھو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ابتر، یہ جملے استعمال ہوئے ہیں، معنی بھی درست ہے، فصاحت و بلاغت بھی موجود ہے، لیکن یہ پورا سورہ جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے، فصلی نماز پڑھ، وانہر نہر کر، قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن دم بریدہ ہے، دم کٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول جناب سیدہ کونین رسول کی لخت جگر بطول مخدرہ معصومہ وہ بی بی ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری فاطمہ جناب سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کوئی بی بی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک رسول کی لخت جگر سیدہ کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سرداری کو قبول نہیں کرے گی۔ تو جب عاجز آگئے سورت کا مقابلہ نہ کر سکے، ایک سورت کا مقابلہ قرآن کا نہ کر سکے، تو کہنا پڑا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کسی آدم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کیا ہم اس دستور پہ قوانین پہ عمل کر لیا ہے جو قرآن کے اندر ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے تقوی اختیار کرو، تو ہدایت ہے قرآن کریم، پورا ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے، پورا قرآن کریم ہدایت ہے۔ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، قرآن میں ہی ہدایت ہے۔ پھر ارشاد فرما دیا فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کو غور بغور سنا کرو، کان لگا کر قرآن کو سنا کرو، اگر ایسا کرو گے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ قرآن کو سنو گے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی بھی اختیار کرو، وَأَنصِتُوا، خاموشی بھی اختیار کرو، اور قرآن کو کان لگا کر سنو، دل میں جگہ دو۔ اگر ایسا قرآن سنو گے اللہ کی طرف سے اس دل پہ رحم ہوگا۔ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، پورا قرآن کریم رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے مومنین کے لیے، پورا قرآن رحمت ہے، شفا ہے مومنین کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ، فرمایا قرآن کا اثر یہ ہے
جو ہمارے نبی کے دل اقدس پہ نازل ہوا۔ قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے مردہ بھی کلام کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے جو پورا قرآن کریم ہمارے نبی کے دل انور پہ نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جسے بغیر وضو کے بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے قرآن پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، اس لیے یہ قرآن کی شان ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، جو ہدی للمتقین ہے، رحمت للمؤمنین ہے، شفا ہے مومنین کے لیے۔ اور قرآن کریم پاکیزہ کتاب ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ کبھی سوچا ہے جب قرآن کی یہ عظمت ہے تو وارثان قرآن کی عظمت کیا ہوگی؟ قرآن ہدی للمتقین، امیر کائنات علی ابن ابی طالب امام المتقین، یہ قرآن سامت ہدی للمتقین، قرآن ناطق مولا علی امام المتقین۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی وہ ہستی ہیں جن کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، علی وہ ہستی ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ فرمایا حب علی ابن ابی طالب عبادت، علی وہ ہستی ہے جس کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو 14 معصومین کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے قرآن صامت کو نام ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن ناطق کی یہی عظمت ہے، 14 معصومین کے یہی عظمت ہے۔ جب پینتر پاک زیر کے ساتھ ہے، اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کی طہارت کی دلیل ہے۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اہل بیت کے 14 معصومین کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ وارثان قرآن کی شان ہے، جو قرآن کی شان ہے۔ قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے، اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھتے ہیں، توجہ ہے۔ قرآن اہل بیت کی شان، اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ مولا علی سوئے ہے نا، مولا علی سوئے ہے نا، اپنے نفس کو بیچ دیا ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر نا، اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر جوف کعبہ میں مولا کائنات ہے نا، آنکھیں کھولی ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آخری آیت بھیج دی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرا حبیب، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، انہیں کہہ دو تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ او مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے اگر فرما رہے ہیں اگر دنیا کی مسلمیں بچھا دی جائیں میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں، میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات، خود انجیل، خود زبور، خود قرآن پکار کرتے ہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا۔ یہی ہے مولا علی، قرآن کے وارث مولا علی، قرآن کے وارث مولا علی، قرآن کے مفسر حقیقی مولا علی، قرآن کے علوم کو جاننے والے مولا علی، کیونکہ قرآن کی آیات کی اقسام ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، مبین بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، اور ساری آیات کا علم کی تفاسیر جاننے والے، قرآن صامت کی تفسیر جاننے والے مفسر حقیقی
کون ہے؟ وہ ہے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو جب قرآن پوچھنا ہے، خدا کی توحید کا علم قرآن میں ہے، تو کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنے والے مولا علی ہیں، قرآن کے مفسر حقیقی مولا علی ہیں۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شان ہے کہ اگر قرآن کی صحیح تفسیر پوچھنی ہے تو مولا علی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو قرآن کی تفسیر۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے یہی فرما رہے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں علی زمینوں کے راستوں کے نسبت آسمانوں کے راستوں کو میں علی بہتر جانتا ہوں۔ مولا کو ضربت لگ چکی، زخمی حالت میں ہیں، لیکن مولا پھر آواز دے رہے ہیں، اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، مولا کی زخمی حالت ہے، بستر پہ موجود ہیں۔ وہ شخص کرتا ہے، یا امیر المومنین ذرا اتنا بتائیں، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، جو اپنی تعریف اپنی زبان سے کرے وہ اچھا نہیں لگتا، اور زخمی حالت میں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ مولا نے فرمایا، جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے نا، جناب مریم جناب عیسیٰ کی والدہ بیت المقدس کا طواف کر رہی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت اس بیت المقدس میں ہو جائے۔ آواز قدرت آئی، ھذا مقام العبادہ لا محل الولادہ، اے مریم یہاں سے چلی جا، کھجوروں میں چلی جا، یہاں بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ عبادت کی جگہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جس وقت میری آمد کا وقت قریب آیا ہے نا، اور میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء و مرسلین پہ ایمان رکھتے ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علیہ امرا ولادت، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کی دعا ختم ہوئی، فوراً دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی، آواز قدرت، اے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ اور جس کی ماں کو مولا نے فرمایا بیت المقدس سے نکال دیا گیا ہے وہ افضل ہے، اور یہ جس کی ماں کو کعبہ میں بلا لیا گیا وہ افضل ہے۔ یہ دیکھو مولا علی کی شان ہے۔ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، شب ہجرت بستر پہ پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور جب حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی ہے، مولا علی نے نماز کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی ہے۔ اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرے ولی ایسے کل ایمان ہے جو ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی عہد کیا ہوا ہے، گھنٹہ ہونے والا ہے، ایک نعرہ بھی نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو پڑھتا رہا ہوں، کسی دور میں تو شبینے بھی پڑھتا رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، حافظ قرآن ہوں میں۔ تو یہ بھی کہا ہے تو نعرہ لگایا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ امامت کا سوال ہوگا قبر میں یا نہیں ہوگا؟ نہیں پروگرام قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک کا، رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ جو اس دنیا یہاں پہ میں اس لیے یاد کروا رہا ہوں، قبر میں بھی یہ جواب دینا ہے۔ میرا بھی سوال، رب کون ہے؟ کوئی بولو، میرے خیال میں کسی کوئی جواب دینے کے لیے جواب یہاں پہ تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا قبر میں فرشتے پوچھیں گے رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ جب قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تو جواب کیا دینا پڑے گا؟ اللہ ربی، اللہ رب ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، کیا جواب ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں۔ جب سوال ہوگا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، تو جواب کیا دینا پڑے گا؟ مولا علی ابن ابی طالب ہمارے امام ہیں۔ مولا علی کی والدہ سے بھی یہ سوال ہوا ہے،
جب انتقال ہوا ہے نا، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور چھوٹے بیٹے مولا علی ہیں، اس سے بڑے جعفر ہیں، اس سے بڑے عقیل ہیں، اس سے بڑے طالب ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک ماں ایک باپ کے بیٹے۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے جناب فاطمہ بنت اسد سے ہیں، بڑے طالب ہیں، اس سے چھوٹے عقیل ہیں، اس سے چھوٹے جعفر ہیں، اس سے چھوٹے مولا علی ہیں۔ لیکن جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا انتقال ہوا ہے نا، اللہ کے نبی جسے ماں کہہ کے پکارتے ہیں، جناب مولا علی کی والدہ کو اللہ کے نبی ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور جب قبر تیار کی ہے نا اللہ کے نبی نے، قبر میں لیٹے ہیں خود رحمت للعالمین، قبر تیار کی، پہلے قبر میں لیٹے اور فاطمہ بنت اسد کو کفن کے طور پر اپنی قمیض دی ہے، کفن کے طور پر قمیض دی ہے اور دفن کیا ہے، قبر تیار ہوئی ہے۔ اللہ کا نبی قبر پہ بیٹھ گئے ہیں، فرشتے آ گئے، بی بی سے سوال کرتے ہیں قبر میں، بی بی بتا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ بی بی کہتے ہیں اللہ ربی۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، بی بی ذرا بتا تیرا نبی کون ہے؟ بی بی نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ اور جب سوال ہوا ہے نا امامت کا، بتا تیرا امام ہو کے تیرا امام کون ہے؟ اور بی بی خاموش ہو گئی، کیونکہ چھوٹا بیٹے علی امام ہے نا۔ بی بی نے طالب کا نام نہیں لیا، عقیل کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا، وہ بھی تینوں بھائی ہیں مولا علی کے، اور ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بڑے بیٹوں کیا ہے اپنے نئی نام لیا بی بی نے۔ اور بی بی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ مانگ کر کہہ دیا، اے اماں جان کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے، چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے۔ تو بی بی نے یہی جواب دیا، عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بڑے بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غیر کیسے کریں گے؟ میں یوں کہوں جب کہ علی کی ماں کا گزارا قبر میں علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور غیر کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سوال ہوا ہے قبر میں، کیوں؟ قرآن مولا علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، جو کام کرتے ہیں قرآن بنتے ہیں۔ اگر کیا ہے میدان میں مولا علی جم کر لڑے، جنگیں فتح کی ہیں، اللہ نے فرما دیا کأنہم بنیان مرصوص، بلکہ جبریل کو آ کر کہنا پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو مولا علی کی شان ہے، اگر محالہ خم غدیر پہ مولا علی کی ولایت کا جب حکم آیا ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ اقرار لیا، اونٹوں کے پلان اتروا دیے، ممبر بنا دیا، سوار ہوئے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، سارے حاجی جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تمہارے نزدیک میرا کیا مقام ہے؟ کسی نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، کسی نے کہا اللہ نے تمہارے صدقے سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، کسی نے کہا آپ سردار انبیاء ہیں، کسی نے کہا اللہ نے تمہارے صدقے سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ توجہ سے سننا، اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب اگر یہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ کرتے، رسول کی رسالت خطرے میں تھی، خاتم الانبیاء کی نبوت خطرے میں تھی۔ میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا، جب خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نہیں بچ سکتی، میرا دوست انصاف کے ساتھ بتانا تیرا دین، تیرا اسلام، تیرا ایمان علی کے بغیر کیسے بچ سکتا ہے؟ علی کے بغیر کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ مولا علی کی شان ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ یہی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے، آج کے دن میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں جو اسلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نتیجے کے طور پر بس میں تھوڑی سی آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ خاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ قرآن
قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ دہر میں دیکھو سخاوت کا تذکرہ دیکھو، سخاوت کا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جس دروازے پہ فرشتہ آ کر دعا مانگے، اے اہل بیت رسول انا یتیم، اے اہل بیت رسول میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں مسکین ہوں، چوتھے دن آ کر کہے کہ اے اہل بیت رسول جتنا 3 دن کا کھانا دیا ہے نا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اہل بیت نے جو جواب دیا ہے قرآن بن گیا ہے۔ سورہ طه میں جا کر دیکھو اہل بیت نے جو سائل کو جواب دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جتنا کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں اے سائل، نہ ہم تیرا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آواز قدرت ہے اے سائل، اگر اہل بیت تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے اور میری خاطر کھانا کھلایا ہے، وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ آخری نتیجے میں پہنچنے والا ہوں عزیزان گرامی، یہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے اہل بیت کہ جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، آخری حدیث میں بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تفسیر برہان کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اللہ کے نبی کا آخری وقت موجود ہے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو، جب سارے جمع ہو گئے ہیں نا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اے لوگو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہر نبی اپنے وصی کے متعلق اپنی امت سے عہد لیا تھا، میں بھی ایک عہد لینا چاہتا ہوں، میں بھی ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نے عہد لیا، حضرت موسیٰ نے عہد لیا، حضرت عیسیٰ نے عہد لیا اپنے وصی کے متعلق، لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد امتوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میرے عہد کو نہ توڑنا، تم سابقہ انبیاء کی امتوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے میرے عہد کو نہ توڑنا، اس عہد کو کبھی نہیں بھلانا۔ یا رسول اللہ آپ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو میرا عہد یہ ہے، لعن علیٰ امامکم من بعدی، اور میرے بعد تمہارے امام ہیں تو علی ابن ابی طالب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ ادھوری حدیث ہے، آگے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے امام کون ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ کون علی؟ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اپنا نام، کسی بچے کا نام علی رکھا جائے، ذرا تعارف کروا دو وضاحت کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کون علی ہیں؟ فرمایا، لعن علی امامکم من بعدی، فرمایا واہ ہوا اخی، وہ علی جو میرے بھائی ہیں، سبحان اللہ، واہ ہوا وزیری، وہ علی جو میرے وزیر ہیں، واہ ہوا زوجو ابنتی، وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ فرمایا واہ ہوا ابو ولدی، وہ علی جو میری باپ، میری اولاد کے باپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اولاد کے باپ ہیں وہ علی، جو امام حسن امام حسین کو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کہا ہے۔ فرمایا وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں۔ یا رسول اللہ اور بھی وضاحت کر دو۔ فرمایا وہ ہوا صاحب لوائی، فرمایا وہ علی جو صاحب لوا بھی ہیں، صاحب کوثر بھی ہیں۔ پھر بھی وضاحت کر دیا، اے لوگو یا ایھا الناس، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من انکرہ فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ۔ فرمایا علی کا منکر میرا منکر، میرا منکر خدا کا منکر ہے۔ یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمایا علی کا مطیع میرا مطیع، میرا مطیع خدا کا مطیع ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، من عصا علی فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ علی کا نافرمان میرا نافرمان، میرا نافرمان خدا کا نافرمان ہے۔ یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، فرمایا ولیہ ولی ولی ولی
اللہ، فرمایا علی کا دوست، میرا دوست، میرا دوست، خدا کا دوست۔ یہاں بھی حدیث ختم نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، عدوہ عدوی عدوی عدو اللہ، فرمایا علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ اللہ نے یہ آیت بھیج دی یہاں پہ، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، فرمایا اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں اللہ کا وعدہ کون سا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ یہ ہے تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، تم سب ولائے علی پہ جمع ہو جاؤ، یوفا لکم الجنہ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی پڑھنے والا آ چکے ہیں؟ تو عزیزان کرام آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ ہر مجلس میں بیان کروں، کوشش کرتا ہوں، اور یہ قبلہ حسین جاڑا صاحب کی روح کے خاطر، کیونکہ بہت بڑے عالم دین مجتہد گزرے ہیں، اور ان کے جملے ہیں، ان کی روح بھی خوش ہوگی، ماشاءاللہ، اور ان کے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ ہیں۔ آخری جملہ 1 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ حسین جاڑا صاحب یہ فرماتے تھے وہ امام نہیں ہے جس کے علی امام نہیں ہے۔ بولنا نہیں ہے مجھے پتہ، بولیں گے نہیں بولیں گے میرا، میں تو شبینے پڑھتا رہا ہوں۔ فرمایا وہ امام نہیں ہے جس کے علی امام نہیں ہے، وہ کبھی امام ہو ہی نہیں سکتا جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں، وہ ہدایت کر نہیں سکتا، وہ ہدایت کر نہیں سکتا جو مولا علی کو ہادی نہیں مانتا۔ توجہ ہے، پوری توجہ کا طلبگار ہو اس جملے میں، وہ ہادی نہیں جو جس کے علی ہادی نہیں۔ فرمایا وہ مرشد نہیں ہے جس کے علی مرشد نہیں۔ واہ واہ واہ، توجہ، بڑے قیمتی جملے، قبلہ حسین بجاڑا صاحب کی بڑی محنت ہے۔ فرمایا وہ مرشد نہیں ہے، اسے ہم مرشد نہیں مانتے، وہ جو مولا علی کو مرشد نہیں مانتا۔ فرمایا وہ مرشد نہیں ہے، اس کے پاس کبھی نہ جاؤ جو مولا علی کو مرشد نہیں مانتا۔ فرمایا وہ مرشد نہیں ہے وہ جس کے علی مرشد نہیں۔ فرمایا وہ پیر نہیں ہے وہ جس کے علی پیر نہیں۔ توجہ ہے، وہ پیر کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی کو پیر نہیں مانتا۔ فرمایا وہ امام نہیں وہ جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں۔ فرمایا وہ داتا نہیں وہ جس کے علی داتا نہیں۔ توجہ، وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں، وہ داتا نہیں وہ جس کے علی داتے نہیں، وہ ہادی نہیں وہ جس کے علی ہادی نہیں، وہ پیر نہیں وہ جس کے علی پیر نہیں، وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں۔ سن لو، وہ نبی نہیں وہ جس کے علی ولی نہیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔